بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، غزوہ احزاب کے فیصلہ کن جنگی حالات سے مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی کی شکل میں نجات دی۔ تقریباً مہینہ بھر کے سخت ترین محاصرے سے فارغ ہو کر یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ ایک تھکا دینے والے محاصرے سے واپس ہوئے ہیں۔ دل میں ارمان ہوں گے، ذرا ٹھنڈی سانس لیں گے، بیوی بچوں میں رہیں گے، سہیں گے۔ اللہ نے خوشی کے دن دکھائے ہیں، لیکن یہ حضرات تو یہ سوچ رہے ہوں گے اور آسمان کا فیصلہ کچھ اور ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد واپس ہوئے۔ آپ اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبرائیل امین ایک خچر پر سوار امامہ باندھے ہوئے تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور نہ وہ ابھی تک واپس ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور میں خود بنو قریظہ کی طرف جا رہا ہوں اور ان کو جا کر متزلزل کیے دیتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین پہلے سے معاہدہ تھا۔ جب قریش 10,000 یا اس سے زیادہ کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑ کر قریش کے ساتھ مل گئے۔ بڑی غداری کی ان حضرات نے۔ اللہ عز و جل نے جب احزاب کو شکست دی تو یہ بنو قریظہ قلعوں میں گھس گئے۔ جبرائیل امین فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، فوراً بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے اصحاب ابھی تھکے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ اس کا خیال نہ کریں، روانہ ہو جائیں، میں ابھی جا کر ان کو متزلزل کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تھے تو آپ میرے پاس تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس آواز پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لرز گئے اور اپنی عادت کے خلاف جلدی سے گھبرا کر اٹھے۔ آپ باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے باہر آئی۔ وہاں ایک شخص سواری پر سوار کھڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، اس شخص سے باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً واپس حجرے میں آ گئی۔ جب واپس اندر آئی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے پوچھا تمہیں ان میں کس کی شباہت نظر آئی؟ میں نے کہا حضرت دحیہ کلبی کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل امین تھے جنہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے جاؤں۔ حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے جو تیاری کی اس کی کچھ تفصیلات اس طرح ہیں کہ جو ہتھیار آپ نے لگائے ان میں زرہ، بختر اور گلوبند بھی تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک میں نیزہ لیا، تلوار گلے میں حمائل فرمائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ ایک گدھے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوئے جو یعفور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوسرے لوگ بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ صحابہ کی تعداد 3,000 تھی، جن میں 36 گھوڑ سوار تھے۔ ان میں سے 3 گھوڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے۔ اس غزوے کے موقع پر آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ پرچم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے محلے میں سے گزرے تو اس وقت بنو نجار کے لوگ ہتھیار لگائے تیار کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص تمہارے پاس ہو کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، دحیہ کلبی ایک سفید خچر پر سوار آئے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ زرہ پہنے ہوئے سفید گھوڑے پر سوار آئے تھے اور ہمیں حکم دے گئے کہ ہم ہتھیار لگا کر تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی وہ کہہ گئے تھے کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے، لہٰذا ہم نے ہتھیار لگائے اور صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی قسمت پر دنیا ناز کرے گی کہ اس طرح سے ان کا ملنا جلنا جبرائیل امین سے ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ و حویلیوں کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے بندروں کے بھائیوں،
کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی بربادی نازل فرما کر تمہیں رسوا اور ذلیل نہیں فرما دیا؟ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کچھ معزز لوگوں کو بلند آواز سے پکارا تاکہ وہ آپ کی آواز سن لیں، اور فرمایا، اے خنزیروں اور بندروں کے بھائیوں، اے غیر اللہ کے پوجنے والو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا کر کے تم پر بربادی نازل نہیں فرما دی؟ تم لوگ مجھے برا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے ہو۔ چونکہ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی گئی تھی کہ جو پہلا قافلہ بنو قریظہ میں پہنچا تھا، انہوں نے سنا تھا کہ بنو قریظہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور گالیاں بک رہے تھے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 رات تک اور ایک روایت کے مطابق 15 دن تک اور بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، اور ایک قول 1 مہینے کا بھی ہے۔ اس عرصے میں صحابہ کا جو کھانا تھا وہ کھجوریں تھیں جو حضرت سعد بن عبادہ ان کو بھیجتے تھے، یعنی ان کے یہاں سے کھجور آیا کرتی تھیں۔ اسی موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کھانا کھجور ہے۔ کعب کی یہود کو فرمائش۔ آخر یہودی محاصرے کی تنگی سے پریشان ہو گئے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب و خوف پیدا کر دیا۔ ادھر جب احزابی لشکر مدینے کے سامنے سے واپس ہو گیا تھا تو حوی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس ان کے قلعے میں آ گیا تھا، کیونکہ اس نے کعب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دے گا، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ آخر جب بنو قریظہ کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سزا دیے اور جنگ کیے بغیر واپس اب نہیں جائیں گے، تو بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید نے ان سے کہا کہ اے گروہ یہود، تم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس سے نجات کے لیے میں تمہارے سامنے 3 صورتیں رکھتا ہوں، ان میں سے جو تم پر آسان ہو اختیار کر لو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو کعب نے کہا پہلی صورت یہ ہے کہ ہم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کر لیں اور ان کی نبوت کی تصدیق کریں، کیونکہ خدا کی قسم تم یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہو کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عورتیں، بچے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ حقیقت میں ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک صرف عربوں سے حسد کی بنا پر نہیں مانا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ میں بدعہدی کو خود ناپسند کرتا تھا، مگر یہ ساری نحوست اور بربادی صرف اس شخص کی لائی ہوئی ہے جو یہاں بیٹھا ہے، یعنی حوی بن اخطب۔ حضرات، آپ نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے کہ حوی بن اخطب کو حضرت اور مسلمانوں سے آخری درجے کا بغض تھا۔ بہرحال اس نے یاد دلایا کہ ایک دفعہ جب ابن خراش تمہارے پاس آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس بستی سے ایک نبی ظاہر ہوگا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی مددگار بننا، پہلی کتاب اور آخری کتاب یعنی تورات اور قرآن کے ماننے والوں میں سے بننا، یعنی تورات کو تو تم مانتے ہی ہو، قرآن کی تصدیق کرنا۔ بنو قریظہ کی یہود اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیکھتے تھے، اس کو سنایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو آپ کا حلیہ اور چال ڈھال بتایا کرتے تھے، نیز کہا کرتے تھے کہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور فدق اور خیبر کے یہودی آپ کے ظہور سے پہلے سے آپ کا حلیہ اور آپ کی چال ڈھال کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی۔ غرض جب کعب نے یہ پہلی صورت قوم کے سامنے رکھی تو لوگوں نے کہا کہ تورات کے مذہب کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو مانیں گے۔ پھر کعب نے کہا کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو آؤ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو خود قتل کر دیں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب سے مقابلے کے لیے تلواریں سونت کر قلعے سے باہر نکل جائیں۔ اس طرح ہمارے پیچھے عورتوں اور بچوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور ہم اطمینان سے لڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اگر ہم ہلاک ہو گئے تو بلا سے ہو جائیں، ہمارے پیچھے کوئی نسل یعنی بچے وغیرہ تو نہیں ہوں گے جن کا ہمیں خیال رہے، اور اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو خدا کی قسم عورتیں اور بچے ہمیں سب مل جائیں گے۔ اس تجویز پر لوگوں نے کہا کہ کیا ہم ان بیچارے معصوموں کو قتل کر دیں اور ان کے بعد پھر زندگی کا مزہ کیا رہے گا؟ کعب نے کہا اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو تیسری بات یہ ہے کہ آج سنیچر کی رات ہے اور ممکن ہے کہ کل ہمارا یوم السبت ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب آج غافل ہوں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہودی یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کوئی خورزی وغیرہ نہیں کرتے، اس لیے قلعہ سے نکلو اور ان پر حملہ کر دو، ممکن ہے کہ ہم محمد اور ان کے اصحاب کو غفلت میں مار لیں۔ قوم نے کہا کہ کیا ہم اپنے مقدس یوم سبت میں خوریزی اور فساد کریں اور ایسی حرکت کریں جو ہمارے سے پہلوں میں سے کسی نے نہیں کیے سوائے ایک گروہ کے کہ جن کو
سبھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس حرکت کے نتیجے میں ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی تھیں اور چہرے بگاڑ دیے گئے تھے۔ حضرات، آج کا سبق یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے خاص اعمال کی طرف خاص طور سے متوجہ کرنے کی آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آج سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیں، بکثرت درود شریف پڑھیں، جمعے کی نماز میں اگلی صفوں میں بیٹھیں، خطیب جو تقریر کرے عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے مہربان ہوگا، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جن نیکیوں سے ہم انشاءاللہ اس پرفتن دور میں دجال اور اس کے تمام فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس بات کو آسان کرے، آپ کے لیے بھی آسان کرے۔ انشاءاللہ آئندہ 2 درسوں میں ہم غزوہ بنو قریظہ کے واقعات کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔